بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيري إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلہم اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا، ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق، روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔ فقال
युकफ्फिरु السنة الماضية, इस एक दिन के रोजा रखने से साबिका गुजरे हुए एक साल के गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देते हैं। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा गया। अल्लाह के नजदीक ये मुअज़्ज़ज़ महीना है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1982 नंबर सही मुस्लिम की रिवायत है, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाह अल्लज़ी तदऊनहु अल-मुहर्रम। रमजान अल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजे उस अल्लाह के महीने के रोजे हैं जिसको तुम मुहर्रम कहते हो। 12 महीनों में किसी महीने के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ इसी महीने को हासिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में अपनी बेटी की शादी की। इस एतबार से भी ये महीना मुअज़्ज़ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुहर्रम 3 हिजरी जून 624 मिलादी में अपनी बेटी का निकाह इसी मुबारक महीने में किया और मुहर्रम की 3 तारीख को किया। और इत्तेफाक ये है कि इस वक्त हम भी मुहर्रम के महीने में हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में इस महीने की खैर व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।